بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ فیروز پور بھارت سے بھائی علی حسین صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ لکھتے ہیں مفتی صاحب، اگر کوئی شخص فرض نماز کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ بھول کر کوئی سورت ملا دے تو سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ سورت ملانے کی وجہ سے رکوع میں تاخیر ہوئی اور ایک رکن کی تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، لیکن ہمارے محلہ کی مسجد کے امام صاحب کہتے ہیں کہ فرض کی تیسری رکعت میں بھول کر سورت ملانے سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب برائے مہربانی اس مسئلہ پر روشنی ڈالیں۔ علی حسین: جی میرے محترم بھائی، پہلے میں مسئلہ عرض کر دیتا ہوں، پھر جو آپ کا ایک اشکال تھا اس کو بھی حل کر دیتا ہوں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں کوئی بھول کر سورت ملا دے تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت تھا، اس نے سنت پر بڑھوتری کی، لہٰذا سنت کی کمی یا سنت کی زیادتی سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ سجدہ سہو کا تعلق واجب سے ہے، لہٰذا یہاں کوئی واجب ترک نہیں ہوا، کوئی واجب نہیں ٹوٹا، اس لیے سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ آپ کی محلہ کی مسجد کے امام صاحب نے مسئلہ درست بتایا ہے۔ دوسرا میں یہ بتا دوں، آپ نے کہا کہ چونکہ ایک رکن کی تاخیر ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے جب سورت پڑھی تو رکوع میں تاخیر ہوئی، تو یہ پھر تاخیر سجدہ سہو کا باعث کیوں نہیں بنی؟ تو میرے محترم بھائی، تاخیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو تاخیر بالذکر کہتے ہیں، ایک کو تاخیر بالفکر کہتے ہیں۔ تاخیر بالذکر موجب سہو نہیں، تاخیر بالفکر موجب سہو ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ فرض نماز کی تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ بھول گیا کہ میں نے کیا عمل کرنا ہے، میں نے رکوع کرنا ہے، یعنی یہ بھول گیا، اور 3 تسبیح کی مقدار اس نے یہ کھڑا رہا، بھول گیا کہ میں رکوع کرنا یا کیا کرنا ہے، تو اب سجدہ سہو لازم ہو گیا، اگرچہ اس نے تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت تھا، اس کے بعد رکوع کرنا تھا۔ چونکہ یہ جو تاخیر ہوئی یہ فکر کی وجہ سے ہوئی، سوچ کی وجہ سے ہوئی، اس لیے موجب سہو بنے گی۔ اور جو تاخیر بالذکر ہوتی ہے تو وہ موجب سہو نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ کہ اگر کوئی بندہ رکوع کی تسبیح اس کی جو حد ہے وہ 7 مرتبہ ہوتی ہے، اگر کوئی 9 یا 11 مرتبہ کہہ لیتا ہے تو یقیناً اس کے سجدے سے اٹھنے میں یا رکوع سے اٹھنے میں اس کی تاخیر تو ہوئی، لیکن یہ تاخیر اس کے ذکر کی وجہ سے ہوئی، اس لیے موجب سہو نہیں کہلائے گی، یہ موجب سہو نہیں بنے گی، سجدہ سہو لازم اس سے نہیں ہوگا۔ میں یہاں ایک اور وضاحت کر دوں، کسی کے ذہن میں اشکال آ سکتا ہے کہ اگر کوئی فرض نماز یا سنت موقدہ نماز کے قاعدہ اولیٰ میں کوئی اتحیات پر بھول کر کوئی درود شریف شروع کر دے اور اللہم صلی علی محمد یہاں تک پڑھ دے تو پھر سجدہ سہو کیوں ہوتا ہے؟ یہاں بھی تو تاخیر بالذکر پائی جا رہی ہے۔ میں اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں، یہاں تاخیر بالذکر کی وجہ سے نہیں سجدہ سہو لازم ہوا، یہاں سجدہ سہو کے لزوم کی 2 وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ کہ اتحیات کو اتحیات میں منحصر رکھنا واجب تھا، اتحیات ہی پڑھنی واجب تھی، اس نے انحصار توڑا تو سجدہ سہو لازم ہوا۔ دوسرا یہ بھی کہ فقہا نے لکھا ہے کہ اتحیات کے معاً بعد، فرض نماز ہو یا سنت موقدہ ہو، اتحیات کے معاً بعد کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ اس نے دوسرا واجب یہ توڑا کہ اتحیات کے فوراً بعد کھڑا نہیں ہوا بلکہ اس نے درود شریف شروع کر دیا، لہذا اس وجہ سے یہاں سجدہ سہو لازم ہو رہا ہے، نہ کہ ذکر کی وجہ سے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، ساری تفصیل سے میں نے آپ کو عرض کر دیا، جو ہونے والے اشکالات تھے جن کا احتمال تھا وہ اشکالات کو بھی میں نے حل کر دیا ہے، بات ساری واضح ہو گئی ہوگی۔